سعودی عرب نے 2 اسرائیلی ایویشن کمپنیوں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ کیا آئندہ ہفتے چین کے صدر سعودی عرب کا دورہ کریں گے؟ اور اس بلیٹن میں یہ بھی بتائیں گے کہ کب ہے دبئی میں ایک نئے مندر کا افتتاح۔ آج جمعرات کا دن اور اگست کی 11 تاریخ ہے۔ اور اب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ چین کے صدر شی جن پنگ آئندہ ہفتے سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا استقبال شان و شوکت کے ساتھ ہوگا، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوا تھا جب وہ امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد 2017 میں سعودی عرب آئے تھے۔ برطانوی روزنامہ دی گارڈین نے کہا ہے کہ جولائی میں جب جو بائیڈن سعودی عرب آئے تھے تو اس دورے کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی تھی، جس سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ بائیڈن اور سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ برطانوی روزنامہ گارڈین نے بتایا ہے کہ بائیڈن کے رسمی استقبال کے برخلاف چین کے صدر کے استقبال کی تیاریاں زوروں پر ہیں، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ چین عرب کا بڑا اسٹریٹجک پارٹنر بن کر ابھر رہا ہے۔ لیکن اسی برطانوی روزنامے نے ایجنسی رائٹرز کے حوالے سے چینی فارن منسٹری کا یہ بیان بھی نقل کیا ہے کہ اسے صدر شی جن پنگ کے دورے سعودی عرب کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ چین کے صدر نے سال 2020 سے کوئی غیر ملکی دورہ نہیں کیا ہے۔ چین اور سعودی عرب نے 2016 میں اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے ایک معاہدے پر دستخط بھی کیے تھے تاکہ انرجی کے میدان میں لانگ ٹرم اسٹیبل کوآپریشن ہو سکے۔ 2020 میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت یا بائیلیٹرل ٹریڈ $65.2 بلین کا تھا، جبکہ امریکہ کے ساتھ بائیلیٹرل ٹریڈ اس مدت میں صرف $19.7 بلین کا ہی رہا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں گرم جوشی اس وقت آئی تھی جب سعودی عرب نے مارچ میں اعلان کیا تھا کہ وہ بعض پیٹرولیم پروڈکٹس کا ڈالر کے بجائے چینی کرنسی یوان میں کاروبار کرنے کو تیار ہے۔ چین سعودی عرب کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر بن کر ابھرا ہے اور وہ سعودی تیل کا سب سے بڑا خریدار بھی ہے۔ چین نے سعودی عرب کو 2021 میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ڈائیلاگ پارٹنر بنا دیا تھا۔ یہ ایک علاقائی سیکیورٹی اور ڈیولپمنٹ گروپ ہے جس کے چین کے ساتھ قزاقستان، بھارت، پاکستان، روس، کرغیزیا، تاجکستان اور ازبکستان ممبر ممالک ہیں۔ اسرائیل کی ایویشن کمپنی ال آل نے اعلان کیا ہے کہ اس کے طیاروں یا پلینز کو سعودی عرب نے اپنی فضائی حدود میں اڑنے کی اجازت دے دی ہے اور اسے توقع ہے کہ عمان بھی اپنی فضائی حدود میں اڑنے کی اجازت دے دے گا۔ رائٹرز کے مطابق ال آل کی چیف ایگزیکٹو دینا بنتال نے صحافیوں کو بتایا کہ اب ان کی کمپنی کے طیارے سعودی فضائی حدود میں اڑ سکیں گے۔ 4 اگست کو ایک دوسری اسرائیلی کمپنی ایئر سی شیل نے بھی بتایا تھا کہ اسے بھی اسرائیل اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں آنے جانے کے لیے سعودی عرب نے اپنے فضائی حدود میں پرواز بھرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ایئر سی شیل کی چیف ایگزیکٹو نے بتایا سعودی عرب کی اجازت ملنا ان کی کمپنی کے لیے بہت اہم ہے۔ جولائی میں سعودی سول ایویشن کے محکمے نے اعلان کیا تھا کہ اس نے ملک کی فضائی حدود کو تمام بیرونی طیاروں کے آنے جانے کے لیے کھول دیا ہے، جس میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ اب امارات۔ دبئی کی ایک عدالت نے ایک انشورنس کمپنی کو حکم دیا ہے کہ وہ ایک 10 سال کی بچی کو جو ایک سڑک حادثے میں زخمی ہو گئی تھی اور معذور بھی ہو گئی تھی، اسے 4 لاکھ درہم ادا کرے۔ جب انشورنس کمپنی نے اس بچی کے انشورنس کی رقم ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا تو اس کے باپ نے یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے عدالت میں درخواست دی تھی اور 5 لاکھ درہم کا مطالبہ کیا تھا۔ دبئی کے جبل علی میں بننے والا عالیشان مندر بن کر تقریباً تیار ہے اور اس کا 5 اکتوبر کو افتتاح کیا جائے گا۔ اس مندر میں جانے کے لیے QR کوڈ بیسڈ اپوائنٹمنٹ لینے کا کام ستمبر سے شروع ہو جائے گا۔ اس مندر میں حاضری کے لیے اس کی ویب سائٹ کے ذریعے اپوائنٹمنٹ لیا جا سکتا ہے۔ اس مندر کے ایک ٹرسٹی راجو شراف نے ایک اماراتی روزنامے کو بتایا کہ دسہرے کے موقع پر یہ مندر کھل جائے گا۔ اس سے پہلے لوگوں کو اس مندر میں آنے جانے کے طریقے بتائے جائیں گے۔
70,000 اسکوائر فٹ کے رقبے میں بنا یہ نیا مندر اور ایک کمیونٹی سینٹر بردبئی میں 60 سال پرانے سدھی گرو دربار مندر کا ہی حصہ ہے۔ جبل علی کے اس علاقے میں کئی گرجا گھر بھی ہیں۔ یہ مندر 2 مرحلوں میں کھولا جائے گا۔ سب سے پہلے پوجا کی جگہ کھولی جائے گی اور دوسری فیسلٹیز 4 جنوری کو کھلیں گی۔ اس کے متصل جو بینکوے ہال ہے اس کا رقبہ 4000 اسکوائر فٹ ہے، جو شادی بیاہ اور اس جیسی سماجی تقریبات کے لیے بک ہو سکے گا۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو آپ کی دلچسپی کی خبریں وقت پر ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔